السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے دیوبندی ٹولہ یعنی عرفی دیوبندی اصولی وہابی کے مکر و فریب اور دجل کا پردہ چاک کرنے کے لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے لایا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ آج کل نیٹ کے ذریعے سے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے، آڈیوز کے ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے دیوبندی ٹولہ، یہاں تک کہ کتابوں کے ذریعے سے دیوبندی ٹولہ عوام کو گمراہ کرنے پر لگا ہوا ہے۔ تو میں نے آج اپنی اس گفتگو کو عنوان دیا ہے شمشیر رضا برگردن دیوبندی وہابی وبا، عرفی دیوبندی اصولی وہابی یعنی ایوب اینڈ کمپنی کے مکر و فریب و دجل کا پردہ چاک۔ آج کل دیوبندی ٹولہ خصوصیت کے ساتھ ایوب اینڈ کمپنی اپنے اکابرین یعنی اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی کے کفر پر پردہ ڈالنے کی ہر ناپاک کوششیں مذموم کر رہا ہے، جبکہ پوری دنیا پر آیا ہے اور ان اکابرین دیابنا کے کفر پر علماء عرب و عجم نے متفقہ طور پر حکم صادر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جو ان کے کفر پر شک کرے وہ بھی کافر۔ تو ان کا کفر آج بھی ان کی کتابوں پر لکھا ہوا ہے اور مثل آفتاب کے روشن ہے، مگر نیٹ کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، آڈیو کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے یہ دیوبندی ٹولہ عوام کو دھوکہ، فریب اور دجل دینے میں مصروف عمل نظر آ رہا ہے، مگر ان کے دجل اور فریب سے پر عبارتیں، دجل و فریب سے بھری باتیں کب تک چھپے؟ آخر ایک نہ ایک دن تو پردہ چاک ہونا ہی تھا۔ کسی نے صحیح کہا ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ حضرات، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کل دیوبندی جماعت کا دجال مولوی ایوب اینڈ کمپنی نے ایک دجل کیا ہے کہ جب اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اشرف علی تھانوی گستاخ کی گستاخانہ عبارت لے کر عبد الباری فرنگی محلی کے پاس گئے تو عبد الباری فرنگی محلی نے دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی گستاخ کی تکفیر نہیں کی۔ حضرات، دیکھا آپ نے، ایک طرف اس بوریا بستر والی جماعت کا مولوی کہتا ہے کہ اعلی حضرت نے عبد الباری فرنگی محلی کی تکفیر نہیں کی۔ اس عبارت سے اور یہ کہہ کر دیوبندی بتانا کیا چاہتا ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اعلی حضرت کا اصول یہ ہے کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر۔ تو عبد الباری فرنگی محلی نے
اشرف علی تھانوی کو کافر نہیں کہا اس لیے وہ بھی کافر. تو اعلی حضرت کو عبد الباری فرنگی محلی پر کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے تھا, تو انہوں نے لگایا کیوں نہیں؟ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں تک تو آپ کو یاد ہو گیا, آپ نے سمجھ لیا کہ ایک طرف یہ دیوبندی مولوی کہتا ہے, لکھتا ہے, بولتا ہے, عوام میں مشہور کرتا ہے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے عبد الباری فرنگی محلی کی تکفیر نہیں کی. اب تصویر کا دوسرا رخ آپ ملاحظہ کریں. ایک مولوی ہے دیوبندی جماعت کا جن کا نام مولوی سرفراز صفدر دیوبندی ہے. ان کی ایک کتاب ہے, کتاب کا نام ہے عبارات اکابر. اس کتاب کا صفحہ نمبر 20 ہے. لکھتا کیا ہے کہ اعلی حضرت نے عبد الباری فرنگی محلی کی تکفیر کی ہے. اب بتائیے, ایک طرف یہ دیوبندی ٹولہ اس بات کو بار بار کہہ رہا ہے کہ اعلی حضرت نے عبد الباری فرنگی محلی کی تکفیر نہیں کی, دوسری طرف اسی جماعت کا دوسرا مولوی کہتا ہے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے عبد الباری فرنگی محلی کی تکفیر کی ہے. تو میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا, بس میں اب پوری جماعت عرفی دیوبندی اصولی وہابی کو سہارنپور سے لے کر نجد تک سب کو مل کر کے میں سوال کرتا ہوں, تم سب مل کر جواب دو. تمہارا مولوی ایوب اینڈ کمپنی کہتا ہے اعلی حضرت نے عبد الباری فرنگی محلی کی تکفیر نہیں کی, دوسری طرف تمہارا مولوی سرفراز صفدر دیوبندی کہتا ہے اعلی حضرت نے تکفیر کی. اب ان دونوں میں سے جھوٹا کون ہے؟ تم لوگ مل کے جلدی سے بتاؤ. کسی نے کیا یہ خوب کہا ہے, وہابیوں میں شرم کا کچھ بھی اثر نہیں, اعتراض دوسرے پہ ہے, گھر کی خبر نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. معزز سامعین, اس سے پہلے کی جو میری ویڈیو تھی جس کے اندر ابو ارقم کے 2 ویڈیو کا میں نے جواب دیا تھا, اس کے اندر ایک ابو ارقم اور شبیر احمد کی ویڈیو کی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اس کے اندر مناظر اسلام حضرت علامہ و مولانا ابو ایوب قادری دامت برکاتہ العالیہ کے ایک چیلنج کے اوپر ان لوگوں نے فراڈ اور جو ہے دغا بازی اور دھوکے بازی کرتے ہوئے ان لوگوں نے اس کے اوپر کچھ اعتراضات قائم کیے ہیں, جس کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ابو ارقم کی اپنی تحقیق ہے, کیونکہ ابو ارقم کی علمی حیثیت اور اس کی سمجھ, اس کی فہم آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے. اس کی مکاریاں, اس کی عیاریاں آپ حضرات واقف ہو چکے ہیں. البتہ شبیر احمد کے متعلق آپ حضرات کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کام اس نے کیا ہو, اس لیے میں یہ ویڈیو شبیر احمد کے نام سے بنا رہا ہوں, لیکن اس میں ابو ارقم رضوی بھی شامل ہے. اب میں پہلے آپ حضرات کے سامنے شبیر احمد اور شاہد رضا کی جو ہے تھوڑی سی حیثیت بیان کر دیتا ہوں, اس کی فہم کو آپ حضرات کے سامنے لا دیتا ہوں, اس کے علم کو آپ حضرات کے سامنے لا دیتا ہوں, تاکہ آپ حضرات کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے, کتنا بڑا فہامہ ہے, کتنا بڑا علامہ ہے, اور اس کی سمجھ کتنی ہے, اس کی علمی حیثیت کیا ہے. اس لیے میں ایک مناظرے کے اور اس کے ایک دعوے کے
دو رخ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ تمامی حضرات پہلے اس کے دونوں دعوے کو سنیں، اس کے ایک دعوے کا جواب سنیں، پھر آپ حضرات خود ہی اندازہ لگا پائیں گے کہ یہ شخص اپنی فہم اور اپنی علم کو اگر سامنے رکھے تو یہ اس قابل بھی نہیں کہ کسی دیوبندی مدرسے کے طالب علم سے بھی بات کرے، اگرچہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دیوبندی علماء سے بات کرے، یہ دیوبندی علماء کو چیلنج کرتا ہے، جبکہ اس کی حیثیت جب آپ حضرات کے سامنے دونوں دعوے آئیں گے تو خود کھل کر سامنے آ جائے گی۔ میں اب پہلا دعویٰ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں جو 14 مئی 2016 کا ہے۔ اس کا پہلا دعویٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہل سنت والجماعت بریلوی کا دعویٰ تمام دیوبندی کے نام۔ دیوبندی کتاب شہاب ثاقب، جبکہ تمامی حضرات جن کو علم اور کتب سے واسطہ ہے وہ جانتے ہیں کہ شہاب ثاقب نہیں بلکہ الشہاب الثاقب کتاب کا نام ہے۔ آپ کے سامنے آگے چل کر یہ بات آ جائے گی کہ اس رضا خانی نے بعد میں خود اس کتاب کا نام درست کر لکھا ہے، جو دیوبندی مولوی حسین احمد مدنی کی ہے۔ دیکھیں یہاں پر اس نے مولوی لکھا ہے۔ اب جس کتاب پر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے اندر فراڈ ہی فراڈ ہے، اس کتاب کو لکھا ہی اس لیے گیا ہے بلکہ اس کتاب کے اندر احمد رضا خان کی کتاب حسام الحرمین کا رد ہے، اس لیے ان کے پاس یہ گنجائش نہیں بچتی کہ یہ کہے کہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عقائد کو نہیں جانتے تھے۔ اب ان کے عقائد کو جاننے کے بعد بھی اس نے جو یہاں پر مولوی لکھا ہے تو احمد رضا خان کے فتوے سے یہ کیا بنتا ہے، یہ آپ حضرات خود ہی احمد رضا خان کے فتوے کو دیکھ لیں کہ اس نے کافی کس طریقے سے کہا ہے، اس کے بعد آپ حضرات اس کے اوپر وہ فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ ہاں تو چلیے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، تبصرہ بعد میں کر دوں گا۔ اس نے جو پہلا دعویٰ کیا ہے 14 مئی 2016 کو، اس کی عبارت کچھ اس طریقے سے ہے کہ اہل سنت والجماعت سنی بریلوی کا دعویٰ تمام دیوبندی کے نام۔ دیوبندی کتاب شہاب ثاقب جو دیوبندی مولوی حسین احمد مدنی کی ہے وہ صرف فراڈ ہی فراڈ ہے۔ دھیان سے سنیں، اس نے لکھا ہے حسین احمد مدنی کی ہے، وہ صرف فراڈ ہی فراڈ ہے۔ تمام دیوبندی سہارنپور سے لے کر نجد تک کسی میں دم ہو، طاقت ہو، قوت ہو تو اپنی اس کذب و فریب دجل سے بھری کتاب کو درست ثابت کر کے بتائے۔ نیچے دستخط ہے محمد شبیر احمد عرف شاہر رضا، 14/5/2016۔ یہ دعویٰ اس نے واٹس ایپ کے ذریعے جب اس کا مجھ سے مناظرہ ہونا تھا تو اس نے یہ دعویٰ لکھا تھا۔ اب اس دعوے کا جو جواب دیا گیا تھا، جس کے اندر ہم نے اس کے دعوے کی حیثیت اسے بتائی تھی اور اسے بتایا تھا کہ تیری یہ حیثیت ہے کہ تجھے دعویٰ کرنا بھی نہیں آتا، تو وہ میں پہلے جواب دعویٰ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے مشہور عالم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی کتاب الشہاب الثاقب کے متعلق بریلوی شبیر رضا کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف فراڈ ہی فراڈ ہے، خود ایک بڑا فراڈ ہے۔ چونکہ شبیر رضا کے دعوے کے مطابق الشہاب الثاقب سب فراڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس لیے ہم اگر ایک بھی بات اس کتاب کے درست ثابت کر دے تو یہ دعویٰ فوراً ٹوٹ جائے گا۔ البتہ یہ کتاب جس شخص کے رد میں لکھی گئی ہے وہ احمد رضا بہت بڑا فراڈی انسان ہے۔ محمد کمال الدین انصاری، 14/5/2016۔ یہ اسی دن ہم نے اسے جواب دعویٰ بھی دیا تھا اور اس کے بعد کچھ بات چیت بھی ہوئی تھی۔ ہم نے اسے بتایا بھی تھا کہ تو اتنا بڑا جاہل ہے، تو جس کتاب کے متعلق دعویٰ کرنے کے لیے آیا ہے تجھے اس کتاب کا نام بھی صحیح سے نہیں معلوم کہ اس کتاب کا نام کیا ہے۔ جب تو نے کتاب ہی نہیں دیکھی تو تجھے یہ کہاں سے معلوم ہو گیا کہ یہ پوری کی پوری کتاب فراڈ ہی فراڈ ہے۔ تو اس کے 4 دن بعد پھر اس نے ایک اور دعویٰ لکھا مولانا ریحان رحمۃ اللہ علیہ کے نام۔ اس دعویٰ کچھ اس طریقے سے ہے، آپ حضرات دیکھ بھی سکتے ہیں، میں پڑھ کر بھی سنا دے رہا ہوں۔ دعویٰ اہل سنت والجماعت سنی بریلوی کی طرف سے تمام دیوبندی کے نام بسم الریحان دیوبندی کتاب الشہاب الثاقب۔ دیکھیں پہلے دعوے میں شہاب ثاقب تھا، دوسرے دعوے میں الشہاب الثاقب ہو گیا۔ اب آپ تمامی حضرات خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس نے اس کتاب کو اس سے پہلے دیکھا بھی تھا یا نہیں دیکھا تھا، یا اس کتاب کا نام جانتا بھی تھا یا نہیں جانتا تھا، یہ آپ حضرات خود ہی اس کا فیصلہ کر لیں۔ میں پہلے عبارت پوری کر دیتا ہوں۔ دیوبندی کتاب الشہاب الثاقب میں جھوٹ
ہے اور کذب سے کام لیا گیا ہے، فریب و دجل دیا گیا ہے۔ اگر کسی دیوبندی کو شک ہو تو میدان میں آ کر اس کتاب کو درست ثابت کرے۔ نیچے دستخط ہے محمد شبیر احمد ساحر رضا، 18/5/2016۔ پہلا دعویٰ 14 تاریخ کا تھا جس کے اندر کتاب کا نام بھی اس نے غلط لکھا تھا، اور دوسرا دعویٰ پھر جب ہمارے جواب دعویٰ کے بعد ہماری گرفت کے بعد جب اس نے دوسرا دعویٰ لکھا تو اس نے کتاب کا نام صحیح کیا۔ پہلے دعوے کے اندر اس نے کہا تھا کہ اس کتاب میں فراڈ ہی فراڈ ہے، تو دوسرے کے اندر اس نے کہا کہ اس کتاب میں جھوٹ سے کام لیا گیا ہے، اس میں کذب ہے، فریب و دجل دیا گیا ہے۔ پہلے اس نے کہا تھا کہ فراڈ ہی فراڈ ہے، بعد میں جب اس کو پتہ چلا کہ اس کا جو دعویٰ ہے وہ بالکل بیکار دعویٰ ہے، ایسا دعویٰ ہے کہ اگر ہم صرف ایک قرآنی آیت اس کتاب سے دکھا دیتے ہیں یا ایک حدیث دکھا دیتے ہیں یا ہم کوئی ایک جملہ ایسا دکھا دیتے ہیں جو کہ مسلمہ ہے، جس جملے کا انکار یہ رضا خانی یہ بریلوی نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا دعویٰ ٹوٹ جائے گا۔ تب پھر اس نے اپنے دعوے کو صحیح کیا۔ تو اب تمامی حضرات خود ہی سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ شبیر احمد کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا علامہ ہے، کتنا بڑا فہامہ ہے کہ جس کے بس کا ایک دعویٰ لکھنا بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے بس کا دعویٰ لکھنا ہوتا تو اس کا پہلا دعویٰ ہی صحیح ہوتا۔ آپ نے حضرات نے دیکھا کہ پہلا دعویٰ بھی اس کا اسی کتاب کے اوپر ہے اور دوسرا دعویٰ بھی اس نے اسی کتاب پر لکھا ہے، لیکن دونوں دعوے کے اندر اس کے فرق ہے، چونکہ پہلے کا جو جواب دعویٰ تھا اس نے اس کے سارے کیے کرائے کے اوپر پانی پھیر دیا تھا۔ تو جس شخص کو دعویٰ کرنا بھی نہیں آتا وہ چلا ہے ہمارے مناظر اسلام حضرت علامہ اور مولانا ابو ایوب قادری دامت برکاتہم العالیہ کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے، تو وہ چیلنج کا جواب کیا دے گا؟ معزز سامعین، آپ حضرات نے خود ہی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ان حضرات کے علم کا کیا حال ہے اور ان حضرات کے فہم کا کیا حال ہے۔ چلیے اب ان حضرات نے حضرت مولانا ابو ایوب قادری دامت برکاتہم العالیہ کے چیلنج کے جواب دینے کی ایک ناکام کوشش کی ہے، اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں۔ حضرت مولانا ابو ایوب قادری دامت برکاتہم العالیہ کا یہ چیلنج تھا جو کہ انہوں نے سیرت انوار مظہریہ کے حوالے سے کیا تھا کہ احمد رضا خان نے حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو پیش کیا، اور احمد رضا خان نے مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر نہیں کی، جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس میں مجھے کفر نظر نہیں آتا۔ ایک مثال بھی دی گئی تھی، اب وہ مثال کیا تھی نہیں تھی اس کا تذکرہ چونکہ سیرت انوار مظہریہ کے اندر نہیں ہے، تو مولانا ابو ایوب قادری دامت برکاتہم العالیہ نے بھی وہ تذکرہ نہیں کیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دونوں شبیر احمد عرف شاہر رضا اور ابو ارقم یہ دونوں جو ہے اپنے گھر کی کتابوں سے دکھاتے کہ احمد رضا خان نے مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی کہیں پر بھی تکفیر کی ہے اس حفظ الایمان کی عبارت کو لے کر، لیکن چونکہ حفظ الایمان کی عبارت کو لے کر کہ احمد رضا خان نے کہیں پر بھی تکفیر نہیں کی ہے، اور ہماری کتابوں کے اندر جو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ احمد رضا خان نے عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کی ہے، تو اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، بلکہ ان لوگوں نے جتنی کتابوں کا نام ہمارے سامنے پیش کیا ہے، چاہے وہ ہدیہ بریلویت ہو یا فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ ہو یا مطالعہ بریلویت ہو یا عبارات اکابر ہو، ان سب کتب کے اندر صرف یہ بات ہے کہ احمد رضا خان نے عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کی ہے۔ ہاں ایک کتاب کے اندر یہ بات ہے کہ ایک وجہ سے تکفیر کی ہے، لیکن اس کے اندر بھی اس بات کا کہیں پر تذکرہ موجود نہیں ہے کہ حفظ الایمان کی عبارت کی وجہ سے تکفیر کی ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ حضرات تحقیق کرتے اور تحقیق کرنے کے بعد یہ نکال کر دیتے کہ دیکھو حفظ الایمان کی عبارت کی وجہ سے تکفیر کی ہے، لیکن جب تکفیر کی ہی نہیں گئی حفظ الایمان کی عبارت کی وجہ سے تو پھر یہ حضرات کہہ کیسے سکتے تھے۔ چلیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات بھی اچھی طریقے سے سمجھ جائے
کہ یہ تکفیری فتنہ جو ہے احمد رضا خان کا یہ کب شروع ہوا تھا اور کس کس طریقے سے ہوا تھا۔ بات کچھ اس طریقے سے یہاں شروع ہوئی ہے کہ اس کی تفسیر اس خط سے معلوم ہوتی ہے جو امام احمد رضا خان نے مولانا عبدالباری فرنگی محلول رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر کیا۔ وہ لکھتے ہیں اصل واقعہ یہ ہے کہ جناب 1331 ہجری میں غریب خانے پر تشریف لائے تھے۔ تھانوی صاحب کے کفر و ارتداد و ملعون کا تذکرہ چلا۔ جناب نے حسب عادت حمایت و ارتداد فرمائی اور اس کی عبارت توہین سرکار رسالت سے پاک بتائی۔ اس پر یہ عرض کی گئی کہ اگر کوئی آپ کے والد ماجد اور جدہ امجد مغفور کو کہے کہ ان کے ذات مقدسہ پر عالم کا حکم کیا جانا، آگے پھر وہی حفظ الایمان کی عبارت کے طریقے سے اس میں تشبیہ وغیرہ والا جو ایک معاملہ رچا گیا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے آگے چل کر کے عبارت لکھی گئی ہے۔ اس وقت تو آپ نے اپنی بات رکھنے اور مرتد کی پیچ کے لیے انکار فرما دیا تھا کہ اس میں میرے باپ دادا کی کوئی توہین نہیں۔ اور یہاں جو حوالہ دیا گیا ہے وہ حوالہ دیا گیا محمد مصطفیٰ رضا خان عطاری الداری حصہ سوم صفحہ نمبر 80۔ اب یہ عطاری الداری جو ہے یہ 1339 ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اب ایک چیز آپ یہاں پر دیکھیں، اس سے اگلے صفحے کے اوپر جو بات لکھی ہوئی ہے جہاں پر یہ حوالہ دیا گیا وہاں لکھا ہوا ہے، لیکن دل گواہی دے رہا تھا کہ گستاخی کا پہلو نکلتا ہے۔ اپنی بات رکھنے کو اس وقت تو چپ ہو گئے، لیکن 1339 ہجری میں دونوں کے تعلقات کشادہ ہوئے تو مولانا عبدالباری فرنگی نے امام احمد رضا کو یاد دلا دیا کہ 8 سال قبل امام احمد رضا نے ان کے والد اور جدہ امجد کو کتے اور خنزیر سے تشبیہ دی تھی۔ اس کے جواب میں امام احمد رضا خان نے لکھا تھا، آپ اس وقت تو آپ نے اپنی بات رکھنے اور مرتد کی پیچ کے لیے انکار فرما دیا کہ اس میں میرے باپ دادا کی کوئی توہین نہیں، مگر دل پر ایسی چبھی کہ آج تک یاد ہے۔ مجھے فرماتے ہیں کہ جناب نے میرے والد مرحوم اور جدہ مغفور کی تشبیہ میرے روبرو کتے اور خنزیر سے دی۔ اللہ اللہ، آج آپ نے ان عبارت میں تشبیہ ہونا قبول کیا۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر صاف طور پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور مصطفیٰ رضا خان کے جو ہے وہ حوالے سے یہ بات، عطاری الداری کے ہی حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ احمد رضا خان نے 8 سال تک مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے رشتے بنائے رکھے، اور 1339 ہجری میں دونوں کے رشتے میں کشادگی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد یہ تکفیر کا جتنا بھی معاملہ تھا وہ پیش آیا۔ تو اب جناب والا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز آپ نے بیان کی ہماری کتب سے کہ احمد رضا خان نے اب مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کی ہے، تو وہ بات تو آج تک آپ نہیں دکھا پائے کہ اس میں حفظ الایمان کی عبارت بھی شامل ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے تکفیر کی ہے۔ لیکن آپ نے تکفیر کا جو فسانہ ہماری کتابوں سے دکھایا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ احمد رضا خان نے مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کی ہے، تو اس کی 101 وجہ ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ 8 سال بعد جب احمد رضا خان جواب دے رہے ہیں تب بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کافر ہو گئے۔ یہ پوری عبارت آپ دیکھ سکتے ہیں، میں کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں، تنقیدات و تعقیبات مکتوبات امام احمد رضا، یہ کتاب کا نام ہے۔ لکھنے والے ہیں ڈاکٹر پروفیسر مسعود احمد MA PhD۔ صفحہ نمبر آپ خود تلاش کر لیں، میں یہاں پر لگا دے رہا ہوں صفحہ نمبر، میں بتا نہیں رہا کہ اس کتاب کا صفحہ نمبر کتنا ہے، لیکن میں آپ حضرات کو دکھا دے رہا ہوں صفحہ، کیونکہ پرنٹنگ الگ ہونے کی وجہ سے صفحہ نمبر الگ ہو سکتا ہے۔ چلیے، اب ایک بات تو واضح ہو گئی کہ آپ حضرات نے دجل و فریب کا مظاہرہ کیا، اور 8 سال بعد گاندھی جی اور
کئی سارے معاملات کو لے کر جب احمد رضا خان نے تکفیر کی ہے تو اس تکفیر کو آپ نے یہ بتا دیا کہ احمد رضا خان نے حفظ الایمان کی عبارت پر مولانا عبدالباری فلنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کی۔ اگر حفظ الایمان کی عبارت کو لے کر احمد رضا خان کو تکفیر کرنا ہوتا تو احمد رضا خان 8 سال قبل 1331 ہجری میں ہی تکفیر کر چکا ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے احمد رضا خان نے تکفیر نہیں کی، اور یہی بات آپ کے مولوی مفتی مظہر اللہ دہلوی نے لکھی ہے۔ اس کے حیات کے اندر یہی بات لکھی گئی ہے فتاوی مظہریہ کے حوالے سے، اور فتاوی مظہریہ یہ آپ کے مفتی مظہر اللہ دہلوی کی ہے۔ اب آپ یہ بتا دیں کہ آپ جھوٹے ہیں یا آپ کے یہ مولوی سب جھوٹے ہیں، آپ کا مصطفیٰ رضا خان جھوٹا ہے یا مولوی مظہر اللہ دہلوی جھوٹے ہیں، یا پھر آپ کے سیرت انوار مظہریہ کی تائید کرنے والا، اس پہ تقریر لکھنے والا پروفیسر مسعود جھوٹا ہے، یا آپ جھوٹے ہیں جو آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ آپ کے احمد رضا خان نے حفظ الایمان کی عبارت کی وجہ سے مولانا عبدالباری فلنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کی، جبکہ یہاں پوری بحث کے اندر کہیں پر یہ بات موجود نہیں ہے کہ آپ کی تکفیر اس وجہ سے کی جا رہی ہے۔ چلیے میں آپ حضرات کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، اس کتاب کے اندر جو تنقیدات و تعقیبات ہے، اس کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ کن کن وجہ سے احمد رضا خان نے تکفیر کی، وہ ساری بڑی مین وجہ یہاں پر موجود ہے، میں آپ حضرات کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 53 یعنی 53، عنوان ڈلا ہوا ہے کلمات مولانا عبدالباری، اور اس کے بعد یہاں لکھا ہے امام احمد رضا نے مولانا عبدالباری فلنگی محلی کے نام اپنے مکاتب میں جن کلمات کو ان سے منسوب کیا وہ 100 سے متجاوز ہے۔ ذیل میں صرف ان کلمات کو نقل کیا جاتا ہے جو امام احمد رضا کے نزدیک کفریہ ہے اور جس کی نہ صرف مذہبی بلکہ سیاسی حیثیت بھی ہے۔ یہاں پر 13 کلمات ہیں، ان 13 میں سے کوئی بھی حفظ الایمان کی عبارت نہیں ہے، میں پھر بھی آپ حضرات کے سامنے ان عبارت کو پڑھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 پہ ہندو مسلم اتحاد خدا کی حکمت بالغہ سے ایک حکمت کا کرشمہ ہے، اس کے اثر سے خواہ مخواہ اگر خدا نے چاہا گائے کی قربانی از خود چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 2 بلا شبہ صحیح ہے کہ میں ہندوؤں کے اتحاد کا حامی ہوں۔ نمبر 3 ہم نے خدا کی محبت کو اس اتحاد میں بھی ملحوظ رکھا۔ نمبر 4 ہم دل سے ان سے متحد ہونا چاہتے ہیں۔ نمبر 5 میں غیر مسلموں کی ہمدردی کو خرق عادت سمجھتا ہوں، ہندوؤں میں اس کی نظیر دی جا سکتی ہے، وہ مہاتما گاندھی کی ذات ہے۔ نمبر 6 میں ہے وہ بہادر قوم خلوص کے ساتھ ہمدردی کر کے ہم کو اپنا ولی و دوست بنانا چاہتی ہے۔ نمبر 7 ہے ہندو وہ شریف قوم ہے، وہ کبھی کسی عوض کے طالب نہیں۔ نمبر 8 میں مذہب کا پابند ہو کر مہاتما جی کی عظمت کرتا ہوں۔ نمبر 9 میں فقیر نانکا پریس کے مسئلے میں بالکل بصیرو گاندھی صاحب کا ہے، ان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، وہ جو وہ کہتے ہیں وہی مانتا ہوں، میرا حال تو شیر کے مواقف ہے۔ نمبر 10 میں ہے ملکی فوائد جس قدر ہے سب میں ہندوؤں کو مقدم کروں گا۔ نمبر 11 میں گاندھی صاحب میرا مکان لینا چاہے تو ان کو بخوشی دے دوں گا۔ نمبر 12 میں آپ کا گاندھی استقلال ہندو و مسلم اتحاد کے لیے ایک یادگار ہے، اگر خدا چاہے گا تو گائے اندھا قربان نہ کی جائے گی، خدا اس اتحاد مقصد کو کامیاب کرے۔ نمبر 13 میں آئندہ گائے کی قربانی نہیں دوں گا اور میری یہ خواہش ہے کہ عامت المسلمین میری اتباع کریں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 56 پر ایک عنوان جو ہے ڈالا گیا وہ اخلاص امام احمد رضا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 59 پہ یعنی 59 وہاں پر بھی ایک عنوان ڈالا گیا توبہ و شکست توبہ۔ اس کی میں تھوڑی سی عبارت آپ حضرات کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ جو خط ہے جس کی عبارت یہاں نقل کی گئی وہ کب ہے۔ امام احمد رضا نے مولانا عبدالباری فلنگی محلی کو مندرجہ بالا کلمات کی طرف توجہ کیا تو انہوں نے توبہ کے لیے امام احمد رضا کی طرف رجوع کیا۔ امام احمد رضا نے ان کو لکھا اس فتنہ حائلہ میں لغزش یا دانستہ لغزش بہتیروں سے ہوئی اور ہیں، مگر میں اپنی قلبی تعلق سے مجبور ہوں جو قلب آپ اور مولوی ریاست علی خان صاحب کی نسبت سے تھا، کسی اور کے لیے نہیں۔ مولا تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے آپ کی طرف سے اطمینان کا سامان پیدا فرمایا۔ یہ خط جو ہے یہ 19 رمضان المبارک 1339 ہجری کا ہے،
اور اس میں حوالہ جو دیا گیا ہے وہ الطاری الداری حصہ دوم صفحہ نمبر 14 اور 15۔ اس کے بعد پھر جو ہے اسی صفحے پہ آپ دیکھیں گے تو نیچے میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جواب بھی لکھا گیا ہے، جس کا جو اس طریقے سے شروع ہے کہ مولانا عبدالباری نے امام احمد رضا کو لکھا تھا، جو کلمات یا افعال کفریہ مجھ سے جناب کے نزدیک سرزد ہوئے ان کو جناب تحریر فرما دے، ان سب میں جن کلمات اور جن شرائط سے جناب تحریر فرمائے اس طریق سے میں توبہ کر کے تباہ کرا دوں۔ جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا ہے کہ امام احمد رضا نے مختلف تحریریں لکھ کر مولانا عبدالباری کو ارسال کر دی۔ مولانا عبدالباری نے ان تحریروں پر جو دراصل توبہ نامے تھے دستخط نہیں کیے، البتہ ایک عمومی توبہ نامے شائع کرا دیا جس کے الفاظ یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر جو الفاظ چلے آئے اور یہ کب شائع کرایا گیا ہے اس کے متعلق تو یہاں پر دیا نہیں گیا، لیکن یہ جہاں سے نقل کیا گیا اس کا حوالہ یہاں پر موجود ہے۔ آگے چل کر کے پھر جو ہے یہ بات آتی ہے کہ امام احمد رضا نے پھر جو ہے وہ کہا کہ بھائی یہ تو مجمل توبہ ہے، آپ کو مفصل کرنا چاہیے، اور جب بار بار توبے کے لیے انہوں نے اصرار کیا تو ان دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ تعلقات ختم ہوتے چلے گئے، اور مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشتہار جو ہے وہ شائع کیا جو 17 شعبان المعظم 1339 ہجری کا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے احمد رضا خان اور مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلقات جو ہے وہ کشادہ ہو گئے اور دونوں الگ الگ رہنے لگے۔ پھر آگے چل کر کے جو ہے عنوان ہے مولانا عبدالباری سے امام احمد رضا کی شکایت۔ اسی شکایت سے میں نے آپ کو پہلے پڑھ کر کے سنایا ہے کہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے جو شکایت کی تھی کہ آپ نے میرے والد کے اور میرے جدہ امجد کو جو ہے وہ کتے اور خنزیر سے تشبیہ دی۔ تو یہ سارے واقعات جو ہیں وہ توبہ نامہ اور اس کے توبہ نہ کرنے اور اس پہ دستخط نہ کرنے، ان ساری چیزوں کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ ایک چیز پر اور غور کریں کہ 19 رمضان المبارک میں کا وہ خط ہے جس میں احمد رضا خان نے توبہ کے لیے مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، لیکن اس میں بھی حفظ الایمان کی عبارت کا کہیں پر تذکرہ نہیں ہے اب 8 سال کے عرصے تک۔ اور اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جو تعلق وہاں پر آپ دیکھ لیں حفظ الایمان کی عبارت پر جو بات چلی تھی وہ 1331 ہجری میں چلی تھی، اور 1339 ہجری کے رمضان المبارک میں احمد رضا خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تعلق آپ سے ہے اور مولانا ریاست صاحب سے وہ کسی سے نہیں ہے۔ تو حفظ الایمان کی عبارت کو کفریہ نہ ماننے کے باوجود احمد رضا خان کو اتنے گہرے تعلقات تھے کہ ان کو قلق ہوتا تھا۔ ان 13-14 جو عبارت یہاں پر نقل کی گئی جو احمد رضا خان کے نزدیک کفریہ ہے، اور 100 سے زائد جو کلمات ہیں ان کی وجہ سے قلق ہوتا تھا کہ آپ اس سے توبہ کر لیں، لیکن حفظ الایمان کی عبارت کا کہیں پر کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے احمد رضا خان کو کبھی یہ محسوس ہوا ہو کہ آپ جو ہے حفظ الایمان کی عبارت پر توبہ کر لیں۔ تو معزز سامعین، میں صرف آپ حضرات کو یہ بتانے کے لیے میں نے اتنی ساری عبارت کو پڑھی اور اتنی ساری بات کو میں نے بتایا کہ احمد رضا خان نے کہیں پر بھی حفظ الایمان کی عبارت کے لیے جو ہے وہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر نہیں کی ہے، بلکہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ الایمان کی عبارت کو کفریہ جو نہیں مانا تھا اس بات کو بھی احمد رضا خان نے 8 سال تک چھپا کر کے رکھا۔ تو ایک انسان جو کہ خود احمد رضا خان کے فتوے سے کافر ہوتا ہے، اس کے کفر کو احمد رضا خان نے صرف اپنی دوستی کی وجہ سے چھپا کر رکھا۔ تو اب اسے کیا کہیں؟ اب یہ چاہیے ان دونوں رضا خانی حضرات کو کہ وہ جائیں اور تلاش کرے، تلاش بسیار کے بعد اگر انہیں یہ چیز مل جاتی ہے، انہیں یہ چیز یہ کہیں سے حوالہ مل جاتا ہے کہ احمد رضا خان نے مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر جو ہے وہ حفظ الایمان کی عبارت سے کی ہو تو وہ ہمارے سامنے پیش کر دیں۔ اور اگر یہ دونوں حضرات اور ان کے تمام مولوی ملا جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں وہ احمد رضا خان سے مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر نہیں دکھا سکتے تو پھر یہ مان لے کہ خود احمد رضا خان اپنے ہی فتوے سے کافر بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں حضرات اور ان کے تمام مولوی ملا جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں وہ احمد رضا خان سے مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر نہیں دکھا سکتے تو پھر یہ مان لے کہ خود احمد رضا خان اپنے ہی فتوے سے کافر بن جاتا ہے۔
اور ان رضا خانیوں کی دوگلی پالیسی دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ احمد رضا خان نے مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کی، اور دوسری طرف ان کا مولوی محمود احمد قادری اپنی کتاب تذکرہ علماء اہل سنت کے صفحہ نمبر 173 پر مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو لکھتا ہے، اور عوام کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ بھی علماء بریلوی میں سے ہیں۔ اب ان رضا خانیوں کی عقل پر ماتم منانے کو جی چاہتا ہے کہ ایک طرف تو یہ حضرات مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف انہیں ہی اپنا علماء بھی مان رہے ہیں، ان کا شمار اپنے اکابرین میں کر رہے ہیں۔ یہ کیسی دوگلی پالیسی ہے ان کی کہ جب جی چاہا کسی کو اپنا عالم بنا لیا، جب جی چاہا کسی کو کفر کے گھاٹ اتار دیا۔ اللہ رب العزت رضا خانی فتنے سے تمام امت کی حفاظت فرمائے، اور خاص کر میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت تمام رضا خانیوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔